اب ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی، مسرت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے اس سیمینار کی صدارت اور اس میں تشریف لانے والے معزز مہمان وہ جمعیت اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر ہیں اور اسی طرح جمعیت اساتذہ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی خوبصورت اور چاندنی سی باتیں، گفتگو وہ ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے میں گفتگو کے لیے دعوت دینا چاہوں گا جمعیت اساتذہ پاکستان کے مجلس عاملہ کے چیئرمین محترم استاد پروفیسر امین الرحمن ساجد صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، آج کی یہ علمی محفل جس میں میں اور آپ سب حضرات کچھ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس نشست کو ہمارے علم، عمل، ہماری تربیت اور آخرت کی اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب حضرات یقیناً صاحب علم ہیں۔ یہ محترم منتظمین خصوصاً ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب اور محترم جناب ابو بکر صاحب اور نہایت قابل احترام حافظ محمد زکریا قصوری صاحب اور ان کے رفقا، ان کی یہ عزت افزائی ہے کہ آپ سے کچھ باتیں کرنے کی انہوں نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ان کی عزت افزائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ میرے ذمے اس وقت جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے معلم کے فرائض۔ ان چیزوں کو بھی آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی ہے کہ معلم کا فرض جہاں تربیت اور تعلیم ہے، اسی پر اگر ہم غور کر لیں کہ تربیت اس کا ایسا فرض ہے کہ جس سے وہ کبھی بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس پر پوری دیانتداری کے ساتھ توجہ نہ دے۔ معلم دنیا کی وہ ہستی ہے کہ جسے ایک وقت میں کئی کردار ادا کرنا ہوتے ہیں، اور اگر معلم جو ہے صحیح معنی میں خود کو سوچے تو وہ معاشرتی روایات کا نہ صرف امین ہوتا ہے بلکہ ان کا محافظ اور نگہبان بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں، جو میں نے چیزیں سمجھی ہیں فرائض کے اندر، جو تربیت والا فریضہ ہے اس میں زیادہ نہیں تو 4 پہلوؤں کی طرف
میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ تربیت میں اگر ان 4 پہلوؤں کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں تو بہت سارا کام ہمارے جو فرض کی ادائیگی کے حوالے سے ہے وہ ہم سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے نوجوانوں کی اور طلباء کی اسلامی تشخص کے حوالے سے اور اسلامی ثقافت کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں نے جو دیکھا ہے کالج کے اندر بالکل اس حوالے سے طلباء کی توجہ نہیں ہے، وہ دین کی طرف آئیں اور اسلام کی طرف آئیں۔ حالانکہ ہمیں، جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے تاریخ میں، وہ کہتے ہیں نعلم اولادنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلمہم القرآن، جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھلاتے تھے ایسے ہم اپنے بچوں کو اپنے پیغمبر کی سیرت اور کردار سکھلاتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اسلامی تشخص کی مکمل تربیت دیں کہ یہ اخلاق ہیں، یہ کردار ہیں، ان کے بغیر نہیں۔ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس چیز کو ہم نے کیسے اختیار کرنا ہے۔ دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے سماجی اقدار، معاشرتی کردار۔ ہم بچوں کو اس طرح کا بنائیں کہ وہ معاشرے میں ایک متحرک اور مفید انسان ثابت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات تک رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ صرف اپنا ہی مفاد سوچے، بلکہ اس کے اندر ایسی روح پیدا کر دے کہ وہ پورے معاشرے میں جو زندہ روایات ہیں ان کو دیکھے۔ اس کے لیے مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ ہے جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سرکار کے بارے میں یہ فرمایا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک استاد اور معلم اپنے شاگرد میں ایسی روح بھر دے کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان ثابت ہو۔ ظاہر بات ہے اسے کسی نہ کسی جگہ فٹ ہونا ہے، جیسے کہ موصوف کہہ رہے تھے۔ اللہ ہمیں یہ کام کرنے بھی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز تربیت کے اندر یا تیسرا پہلو جسے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے ایک معلم کو، وہ ہے جمہوری مزاج اور جمہوری طرز زندگی کی تربیت۔ دیکھیں، اختلافات ہیں، تنقید ہے، معاشرہ بھرا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی تنظیم، اپنی جماعت، اپنی فکر کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں سے وہ ورکر پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے وہ لوگ جاتے ہیں جو سیاسی جلسوں کی زینت بنتے ہیں، جو مذہبی جلسوں کی زینت بنتے ہیں، جو تنظیموں کی جو ہے وہ کھیپ تیار ہوتی ہے، وہ انہی اداروں سے تیار ہوتی ہے۔ بچوں میں طرز زندگی جو ہے وہ جمہوری اس طرح سے بنائیں کہ وہ شدت پسندی سے دور ہو جائیں، ان کے اندر احترام، عزت کا جذبہ ہر ایک کے بارے میں بھر دیں، اور اسے یہ خیال ہو کہ میں کسی بھی تنظیم سے اگر وابستہ ہوں تو مجھے جمہوری طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ مجھے کہاں سے چیز ملی ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے نزدیک وہ معزز ہے یا نہیں، لیکن کسی بھی قوم کا وہ معزز آدمی ہے تو اس کی تکریم آپ کے لیے ضروری ہے، خواہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن عزت اور تکریم سب کی ہونی چاہیے۔
آج ملک پاکستان میں جو سیاسی افراتفری ہے، انتشار ہے، تشدد ہے اور جو منافرت ہے، اس کے لیے جتنی کھیپ ہے انہی اداروں سے ہمارے پاس جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرما دے۔ آخری بات چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں طلبہ کی تربیت کا کام کرنا چاہیے، وہ ہے تحقیقی مزاج پیدا کرنا، اور تحقیقی تربیت ضروری ہے۔ اس کا اگرچہ یہ موضوع یا یہ بات، میرا جملہ ایک بہت وسعت رکھتا ہے، اس میں آپ کی تحقیق علمی بھی ہے اور اس میں دیگر تحقیقات بھی ہیں، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مجھ سے پہلے موصوف بھی ایک بات کر رہے تھے، باقی باتوں کے ساتھ بھی وہ اٹیچ ہے۔ تحقیقی مزاج کا میری مراد یہاں یہ ہے کہ ان کے اندر ہر سنی سنائی بات جو ہے اس کو قبول کرنے کی نفی کریں، اور انہیں یہ تربیت کریں کہ وہ خود سے چیزوں کی تحقیق کی عادت ڈالیں، پھر وہ ہمارے مسلک کی طرف آئیں گے۔ دوسری چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں فرمایا ہے، یہ چیز کہاں سے میں نے سمجھی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال، کہ یہ سمجھ لیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے کر دے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں ایک چیز آتی ہے فوراً آگے شیئر کر دی جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے نہ کریں، اس پر فوری رد عمل، فوری اس کے اوپر تبصرہ اور فوری اس کے اوپر کمنٹ کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے اور تحقیق کے بعد آگے بات کو نقل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیرہ۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اساتذہ کرام کس طرح معاشرے میں انقلاب لا سکتے ہیں، اس موضوع کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے محترم استاد پروفیسر امین الرحمان ساجد صاحب۔